صرف تم۔ لاہور کی سرد شام تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش پورے شہر کو ایک رومانوی اداسی میں لپیٹے ہوئے تھی۔ وہاں روڈ کی روشنیاں بارش کے قطروں میں چمک رہی تھی۔ اسی شہر کے ایک پرانے مگر محبت بھرے گھر میں عائد فاطمہ اپنی کھڑکی کے قریب بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بارش دیکھ رہی تھی۔ عائد ایک نرم دل، باحیا اور نہایت سادہ لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ خواب بستے تھے۔ وہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں محبت تو بہت تھی مگر آسائشیں کم تھی۔ اس کے والد حاجی نعمان ایک کالج میں اردو کے پروفیسر تھے۔ نہایت ایماندار، نرم مزاج اور اصولوں والے انسان تھے، جن کی پوری زندگی کتابوں، علم اور بچوں کے گرد گھومتی تھی۔ عائد کی والدہ سائمہ گھریلو خاتون تھی، جو اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر برائی سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ عائد کا ایک چھوٹا بھائی حمزہ بھی تھا، جو ہمیشہ اپنی بہن کو چھیڑتا رہتا تھا مگر اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ان کا گھر چھوٹا ضرور تھا مگر اس گھر میں سکون، عزت اور اپنائیت بہت تھی۔ عائد شروع سے ہی خاموش طبیعت کی مالک تھی۔ اسے شور شرابہ، فضول باتیں اور دکھاوا پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنی کتابوں، ڈائری اور خوابوں میں کھوئی رہتی۔ محبت کے بارے میں اس کے خیالات بہت مختلف تھے۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر کبھی اسے محبت ہوئی تو وہ محبت کو صرف خوبصورت لفظ نہیں بلکہ عبادت سمجھتی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت اس کے لیے ایک ایسی کہانی لکھ چکی ہے جو اس کی نظروں زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ دوسری طرف لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں سالار ملک اپنی عالیشان کوٹھی میں رہتا تھا۔ سالار ملک شہر کے بڑے بزنس مین شہباز ملک کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دولت، شہرت اور طاقت اس کے لیے خاندان کے پاس بے شمار تھی۔ اس کی کوٹھی کسی محل سے کم نہ تھی۔ ہر چیز مہنگی، شاندار اور مکمل تھی مگر اس گھر میں سکون نہیں تھا۔ سالار کے والد بہت سخت مزاج انسان تھے۔ ان کے نزدیک عزت، پیسہ اور سٹیٹس سب سے اہم چیز تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح جذبات سے دور اور صرف کامیابی کے پیچھے بھاگنے والا انسان بنے۔ مگر سالار اپنی ماں فرزانہ ملک پر گیا تھا۔ فرزانہ بیگم نہایت نرم دل عورت تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو محبت، خلوص اور انسانیت سکھائی تھی، مگر اپنے شوہر کی سختی کے باعث وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ سالار نے بچپن سے اپنے گھر میں جھگڑے، فاصلے اور بے حسی دیکھی تھی، اسی لیے وہ محبت جیسے لفظ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ خوبصورت ضرور تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر لڑکی اس کی دیوانی تھی مگر وہ ہمیشہ سب سے دور رہتا تھا۔ سالار اور عائد کی پہلی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی۔ بارش کا دن تھا اور لائبریری تقریباً خالی تھی۔ عائد اوپر والی شیلف سے کتاب نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کتابیں اس کے اوپر گرنے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی مگر توازن بگڑنے کی وجہ سے گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے فوراً اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ عائد چونک کر اوپر دیکھا تو پہلی بار سالار کی گہری بھوری آنکھوں سے اس کی نظریں ملی۔ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ سالار نے آہستہ سے کہا، سنبھل کر۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ عائد جلدی سے اس سے الگ ہوئی اور نظریں جھکا کر بولی، تھینک یو۔ سالار کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ باقی لڑکیوں سے مختلف تھی۔ نہ اس کے چہرے پر مصنوعی میک اپ تھا، نہ انداز میں غرور۔ اس کی سادگی میں عجیب سی کشش تھی۔ شاید یہی پہلی چیز تھی جس نے سالار کے دل کو چھوا تھا۔ اس ملاقات کے بعد قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لے آتی، کبھی کیفے میں، کبھی یونیورسٹی کے لان میں اور کبھی لائبریری میں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان باتیں شروع ہو گئی۔ عائد کو سالار کی خاموش طبیعت پسند آنے لگی، جبکہ سالار عائد کی سادگی اور نرم مزاج سے متاثر ہونے لگا۔ ایک دن یونیورسٹی کے کیفے میں بارش دیکھتے ہوئے سالار نے اچانک پوچھا، تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ عائد نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ہر احساس کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سالار پہلی بار کسی لڑکی کی بات سن کر خاموش ہوا۔ اسے لگا یہ لڑکی صرف خوبصورت نہیں بلکہ بہت گہری ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ دونوں کی دوستی محبت میں بدلنے لگی۔ سالار اب ہر وقت عائد کے بارے میں سوچتا رہتا۔ وہ خود حیران تھا کہ جس محبت سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا، آج وہی محبت اس کے دل میں جگہ بنا رہی ہے۔ ایک رات اس نے عائد کو فون کیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ سو رہی تھی؟ سالار نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں، بارش دیکھ رہی تھی، عائد نے جواب دیا۔ سالار خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں بارش اتنی پسند کیوں ہے؟ عائد نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، کیونکہ بارش میں لوگ اپنے آنسو چھپا لیتے ہیں،
सलार का दिल जैसे अजीब तरह धड़का। इसे पहली बार महसूस हुआ कि आयत के अंदर भी बहुत दर्द छुपा है। मोहब्बत अब दोनों की आंखों में साफ नजर आने लगी थी। एक शाम सलार आयत को शहर के खूबसूरत रेस्टोरेंट में ले गया। आयत सफेद लिबास में बेहद हसीन लग रही थी। सलार मुसलसल इसे देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? आयत ने शर्मा कर पूछा। सलार मुस्कुराया और धीरे से बोला, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं तुम ख्वाब ना हो। आयत की आंखें नम हो गई। इसी रात सलार ने पहली बार इसका हाथ थाम कर कहा, आयत मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आयत के दिल की धड़कन रुक सी गई। इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। इतनी मोहब्बत मत करें, लोग छोड़ जाती हैं। सलार ने फौरन इसके हाथ मजबूती से थाम लिए। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मगर मोहब्बत की राहें कभी आसान नहीं होती। जब सलार के वालिद को आयत के बारे में पता चला तो घर में तूफान आ गया। वो हमारे स्टेटस की नहीं है। शहबाज मलिक गुस्से से चीखे, मुझे स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे आयत चाहिए। सलार पहली बार अपने बाप के सामने खड़ा था, मगर इसके वालिद बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर इसने आयत से शादी की तो इसे जायदाद और खानदान दोनों से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ आयत ये सब सुनकर टूट गई थी। वो नहीं चाहती थी सलार अपनी फैमिली से दूर हो। इस कश्मकश में इसने एक दिन सलार को बुलाया और रोते हुए कहा, हमें ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। सलार जैसे अंदर से टूट गया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? आयत की आंखों से आंसू बहने लगे। आज भी करती हूँ, मगर मोहब्बत हमेशा हासिल करने का नाम नहीं होती। सलार और आयत की जुदाई ने सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि इनके घर वालों को भी बदल दिया। आयत पहले से ज्यादा खामोश हो गई। वो स्कूल से वापस आकर अक्सर अपनी छत पर बैठी आसमान को देखती रहती। इसकी माँ कई बार इसके पास आती, इसके बाल सहलाती और खामोशी से चली जाती, क्योंकि माँ अपनी औलाद का दर्द लफ्जों से के बगैर ही समझ लेती है। दूसरी तरफ सलार ने खुद को काम में इतना मसरूफ कर लिया कि रात रात भर ऑफिस में रहता। फरजाना बेगम कई बार इसे खामोशी से देखती। इसका बेटा जो कभी घर की रौनक हुआ करता था, अब अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका था। एक रात उन्होंने सालार के कमरे में जाकर देखा कि वो आयत की तस्वीर हाथ में लिए सो गया था। इसकी बंद आंखों के किनारों पर आंसू खुश्क हो चुके थे। एक माँ के लिए इस मंजर से ज्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं था। इसी रात पहली बार फरजाना बेगम ने अपने शौहर से कहा, आपने दौलत तो बहुत कमा ली, मगर अगर बेटे की खुशी ही छीन ली तो सबका क्या, किस काम का? कुछ दिन बाद किस्मत ने एक बार फिर सलार और आयत को आमने सामने ला खड़ा किया। लाहौर में किताबों की एक बड़ी नुमाइश लगी थी। आयत अपनी दोस्त के साथ वहां आई हुई थी। वो एक किताब देख रही थी कि अचानक इसे अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इसने चौंक कर सर उठाया तो सामने सालार खड़ा था। दोनों के लम्हे एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे, जैसे 2 साल की दूरी एक नजर में सिमट आई हो। कैसी हो? सलार ने धीमी आवाज में पूछा। आयत के लब कांप गए। ठीक हूँ। सलार हल्का सा मुस्कुराया। झूठ आज भी नहीं बोल पाती तुम? आयत की आंखें नम हो गई। वो वहां से जाने लगी तो मगर सलार ने आहिस्ता से कहा, सिर्फ एक कॉफी, बस इतना हक तो अभी भी है ना? आयत मना न कर सकी। वो दोनों एक छोटे से कैफे में जा बैठे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर हल्की मौसीकी चल रही थी। कई लम्हों तक दोनों खामोश रहे। फिर सलार ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, मगर मैं हर बार हार गया। आयत की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने भी। सलार ने पहली बार इसके आंसू अपनी उंगली से साफ किए। फिर क्यों अलग हुए हम? आयत ने नजरें झुका ली। क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान से दूर नहीं करना चाहती थी। सलार हल्का सा हंसा, मगर इसकी आंखें भीग चुकी थी। और तुम्हें लगता है तुम्हारे बगैर मैं मुकम्मल था? इस मुलाकात के बाद दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आने लगे। अब इनकी मोहब्बत पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। एक शाम सलार आयत को शहर से दूर एक झील के किनारे ले गया। सूरज गरूब हो रहा था और ठंडी हवा पानी की सतह को छू रही थी। आयत खामोशी से ये मंजर देख रही थी कि अचानक सलार ने इसका हाथ थाम लिया। जानती हो मोहब्बत क्या होती है? आयत ने धड़कते दिल के साथ इसे देखा। सलार मुस्कुराया। मोहब्बत वो होती है जो जब किसी एक इंसान के बगैर पूरी दुनिया अधूरी लगने लगे। आयत की पलकों पर नमी उतर आई। इसने पहली बार अपना सर सलार के कंधे पर रख दिया। सलार ने आसमान की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में दुआ मांगी कि ये लम्हा कभी खत्म ना हो। दूसरी तरफ फरजाना बेगम ने आखिरकार अपने शौहर को राजी करना शुरू कर दिया। उन्होंने शहबाज मलिक से कहा, आपने हमेशा सलार के लिए फैसले किए, मगर पहली बार इसने खुद किसी चीज को चाहा है।
شروع میں شہباز ملک بہت غصے میں رہے، مگر پھر ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے کو تنہا بیٹھے دیکھا۔ سالار کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو کبھی ان کی بیوی کی آنکھوں میں ہوا کرتا تھا۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ ضد میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اسی رات انہوں نے خاموشی سے کہا، اگر وہ لڑکی واقعی تمہیں خوش رکھ سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب سالار نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں بھر آئی، وہ فوراً اپنی ماں کے گلے لگ گیا۔ فرزانہ بیگم نے برسوں بعد اپنے بیٹے کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ چند دن بعد وہ خود آیت کے گھر رشتے کے لیے گئے۔ آیت کے والد شروع میں حیران ہوئے، مگر فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ گیا۔ سائمہ بیگم تو آیت کو خوش دیکھ کر ہی رو پڑی۔ آیت نے جب سنا کہ سالار کی فیملی رشتے کے لیے آئی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ نکاح کا دن آخرکار آ ہی گیا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آیت سرخ عروسی لباس میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے حیا بھری مسکراہٹ تھی، جبکہ سالار کریم رنگ کی شیروانی میں کسی شہزادے جیسا لگ رہا تھا۔ نکاح کے بعد جب آیت نے دھیرے سے کہا قبول ہے، تو سالار نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ اسے لگا جیسے برسوں کی دعائیں پوری ہو گئی ہوں۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے تو سالار پہلی بار آیت کے قریب آیا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور باہر بارش برس رہی تھی۔ آیت شرماتے ہوئے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ سالار آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب یقین آیا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آیت نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس بات کا؟ سالار نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آیت کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے پہلی بار بے اختیار سالار کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ سالار نے اس کے ماتھے پر اپنا نرم سا بوسہ دیا اور دھیرے سے کہا، اب تم صرف میری خوشی نہیں، میری پوری دنیا ہو۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی، مگر آج کی بارش میں اداسی نہیں تھی۔ آج کی بارش ایک مکمل محبت کی گواہ تھی۔ اختتام۔